السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے میرا نام ماہر محمد مغیر ہے۔ آج کی اس نئے ولاگ میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں قلعہ مروٹ کی سیر کروانے، اور یہ قلعہ مروٹ سٹی سے 11-12 کلومیٹر پر اور بہاولپور سے یہ 100 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے، اور بالکل چولستان کے اندر موجود ہے یہ قلعہ۔ تو آؤ سب سے پہلے میں آپ کو اس قلعے کی ہسٹری بتاتا ہوں۔ قدیم دور کی بنیاد ہے یہ قلعہ مروٹ کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ یہ ایک انتہائی قدیم قلعہ ہے جس کی بنیادیں اسلام سے قبل کے دور سے ملتی ہیں۔ تاریخی روایات کے مطابق یہ قلعہ قدیم دریائے ہاکڑا، جو اب خشک ہو چکا ہے، کے کنارے پر واقع تھا، جس کی وجہ سے یہ علاقہ اس دور میں انتہائی سرسبز اور شاداب تھا۔ اس قلعے کی دفاعی اور تجارتی اہمیت یہ ہے کہ یہ قلعہ ایک ایسے تجارتی راستے پر واقع تھا جو ملتان کو دلی اور بھارت سے ملاتا تھا۔ صحرا کے بیچوں بیچ ہونے کی وجہ سے یہ قافلوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ اور پانی کا مرکز تھا، جس کی وجہ سے ہر دور کے حکمرانوں کے لیے اس کی بڑی اہمیت رہی ہے۔ یہ جو قلعہ مروٹ ہے یہ ایک بہت ہی مضبوط قلعہ تھا۔ اس کی تعمیر میں کچھ خاص باتیں یہ تھیں: مٹی اور پکی اینٹیں۔ اس کی دیواریں بہت بلند تھیں جنہیں مٹی اور چھوٹی پکی اینٹوں سے مضبوط بنایا گیا تھا۔ گول برج: قلعے کے چاروں طرف بڑے بڑے برج بنے ہوئے تھے جہاں سے صحرا میں دور دور تک نظر رکھی جا سکتی تھی۔ اس وقت ہم قلعے پر پہنچ چکے ہیں۔ یہ سامنے ہی ہمارا بالکل قلعہ ہے۔ اس دور میں قلعے کے اندر اور اطراف میں ہندو مت اور اسلام دونوں کے اثرات ملتے ہیں۔ یہاں کے کھنڈرات میں قدیم مندروں کے نشانات اور اسلامی فن تعمیر کی جھلکیاں بھی ملتی ہیں۔ یہ جی بالکل ہم یہ قلعے کے باہر آ چکے ہیں، اور یہاں سے ہم دائیں مڑیں گے اور سیدھا وہ سامنے قلعہ موجود ہے۔ تب تک میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ روایات کے مطابق یہ قلعہ چتور گڑھ کے راجا چتور نے تعمیر کروایا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب اس علاقے میں راجپوتوں کی حکومت تھی اور یہ قلعہ ان کی دفاعی لائن کا حصہ تھا۔ بعض مورخین اسے آریانز کے دور سے بھی جوڑتے ہیں، یعنی یہ اسلام سے قبل کے دور کی نشانی ہے۔ اور اس قلعے کی ایک خاص اور بات یہ بھی ہے کہ یہ جو سامنے ایک دربار موجود ہے یہ حضرت علی کی دربار مانا جاتا ہے۔ پھر 16ویں صدی میں مغل بادشاہوں کے دور میں، خاص طور پر جلال الدین اکبر کے وقت، اس قلعے کو بہت اہمیت حاصل تھی۔ اس وقت یہ قلعہ دلی سے ملتان جانے والے راستے پر ایک مضبوط فوجی چوکی بن چکا تھا۔ اکبر کے دور میں اس کی دوبارہ مرمت کی گئی اور اسے مزید وسعت ملی۔ میرے بالکل پیچھے حضرت علی کی یہ سامنے دربار ہے جس کے ہم اندر داخل ہو رہے ہیں۔ اس کی بھی میں آپ کو ہسٹری بتاتا چلوں۔ اس دربار کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب کیا جاتا ہے، اور اسے دربار علی یا حضرت علی کا آستانہ کہا جاتا ہے۔ اس دربار کے حوالے سے کچھ اہم باتیں یہ ہیں کہ عقیدت کا مرکز، یہ جگہ مقامی آبادی اور دور دور سے آنے والے زائرین کے لیے انتہائی عقیدت کا مقام ہے۔ صحرا کے بیچوں بیچ واقع ہونے کے باوجود یہاں لوگ حاضری دیتے ہیں۔ یہ دربار بالکل قلعے کے اندرونی حصے میں واقع ہے، اور اس کی تعمیر بھی قلعے کی طرح قدیم طرز کی ہے۔ اور وہاں کی روایت یہ بھی مشہور ہے کہ یہاں کچھ ایسے نشانات موجود ہیں جنہیں مولا علی کے قدم مبارک یا سواری کے نشانات سے منسوب کیا جاتا ہے، اگرچہ تاریخی طور پر اس کی تصدیق کے مختلف پہلو ہو سکتے ہیں، لیکن عوامی عقیدت میں اس کی بہت اہمیت حاصل ہے۔ تو اب ہم یہاں سے نکل کر آپ کو قلعے کے مناظر دکھاتے ہیں۔ یہ جی بہت بڑا ایک وقت کے دور میں یہ قلعہ ہوا کرتا تھا۔ آج بارشوں اور سیلابوں کی وجہ سے یہ تباہ ہو چکا تھا، تو آج پھر حکومت نے اسے رینیو کروانے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہاں طرح طرح کی کھدائیاں ہو رہی ہیں اور یہ دوبارہ قلعہ بن جائے گا۔ ملا کر بات یہ ہے کہ اس قلعے کی بنیاد رکھی گئی تھی 8ویں صدی سے 10ویں صدی کے درمیان مانی جاتی ہے، لیکن اس کی موجودہ شکل زیادہ تر 16ویں صدی مغل دور اکبر بادشاہ کے دور میں بنائی گئی، اور 18ویں صدی ریاست بہاولپور کے مرہون منت بھی ہے۔ تو اس وقت یہ قلعے کے ہم بالکل اونچی سطح پر موجود ہیں۔ یہ جو سامنے کیمرہ نظر آ رہا ہے اس طرف بھارت کا بارڈر ہے، اور
اس طرف چولستان روہی کا علاقہ ہے اور یہ قلعہ مروٹ ہے جس کے اوپر ہم موجود ہیں۔ ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کریں۔ اس وقت جس جگہ میں کھڑا ہوں میرے پیچھے قلعہ ہے اور حضرت علی کی وہ سامنے دربار ہے، اور میرے سامنے والی جگہ پر ہندوستان بارڈر۔ اور آج اس وقت ویڈیو کا اختتام کر رہے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔